کیا کبھی آپ نے اپنا کوئی بڑا خواب سب کو بتا دیا تھا اور پھر کیا ہوا؟ کیا واقعی وہ خواب پورا ہوا یا آہستہ آہستہ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے ارادوں کو بہت جلد زبان دے دیتے ہیں تو وہ منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے جس نے ایک چھوٹی سی بات سے زندگی کا بہت بڑا سبق سیکھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں فارس نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ فارس کے خواب بہت بڑے تھے، اس کے دل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کا جذبہ رہتا تھا۔ تقریباً ہر ہفتے وہ کوئی نیا ارادہ کرتا۔ کبھی وہ کہتا میں گاؤں کی سب سے بڑی دکان کھولوں گا، اگلے ہفتے وہ اعلان کرتا میں مٹی کے برتن بنانا سیکھوں گا، اور کبھی وہ بڑے فخر سے کہتا میں اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ لیکن فارس کی ایک عجیب عادت تھی، وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پورے گاؤں کو بتا دیتا تھا۔ وہ اکثر لوگوں سے جا کر کہتا کہ دیکھنا ایک دن میں سب سے کامیاب انسان بنوں گا۔ لوگ تالیاں بجاتے، اس کی تعریف کرتے، اس کی حوصلہ افزائی کرتے، اور ان باتوں سے فارس خود کو کامیاب محسوس کرنے لگتا۔ وہ رات کو فخر سے سوتا جیسے اس نے واقعی کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ لیکن اگلی صبح جب اصل کام شروع کرنے کا وقت آتا تو اس کی ہمت کہیں غائب ہو چکی ہوتی تھی۔ دن گزرتے جاتے اور اس کے خواب بھی آہستہ آہستہ گزر جاتے۔ نہ کبھی دکان کھلی، نہ مٹی کے برتن بنے، اور نہ ہی اس نے اپنا گھر بنایا۔ سال گزرتے گئے، اعلان ہوتے رہے، لوگ تالیاں بجاتے رہے، مگر فارس کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر وہ ہر بار ناکام کیوں ہو جاتا ہے۔ ایک شام وہ گاؤں کے پرانے کنویں کے پاس اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت ایک بزرگ وہاں آئے۔ وہ سادہ مزاج اور خاموش طبیعت کے آدمی لگ رہے تھے۔ گاؤں کے سب لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے فارس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے پوچھا بیٹا تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ فارس نے ایک لمبی آہ بھری اور کہا میرے خواب بہت ہیں مگر میں کوئی خواب پورا نہیں کر پاتا۔ بزرگ نے محبت سے پوچھا جب تمہیں کوئی نیا خیال آتا ہے تو سب سے پہلے تم کیا کرتے ہو؟ فارس نے فوراً جواب دیا میں سب کو بتا دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں لوگ مجھ پر فخر کریں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے کل صبح میرے باغ میں آنا ہے، میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگلی صبح فارس ان کے باغ میں پہنچ گیا۔ بزرگ کے ہاتھ میں 2 بیج تھے۔ انہوں نے ایک بیج فارس کو دیا اور کہا اسے زمین میں دبا دو۔ فارس نے بیج مٹی میں دبا دیا۔ پھر بزرگ نے دوسرا بیج ہاتھ میں اٹھایا اور گاؤں کے چند بچوں کو بلا کر کہا دیکھو یہ بیج جلد ہی ایک بڑا درخت بننے والا ہے۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ بزرگ نے وہ بیج ایک پتھر پر رکھ دیا۔ دن گزرتے گئے۔ جو بیج مٹی میں دفن تھا بزرگ اسے خاموشی سے پانی دیتے رہے۔ کچھ دنوں بعد مٹی سے ایک ننھا سا پودا باہر نکلا۔ آہستہ آہستہ وہ بڑھنے لگا، اور جو بیج پتھر پر رکھا تھا وہ دھوپ سے آہستہ آہستہ خراب ہو رہا تھا۔ کچھ پرندے آئے اور اسے اٹھا کر لے گئے، وہ کبھی درخت نہ بن سکا۔ بزرگ نے فارس کی طرف دیکھ کر کہا بیٹا بیج کو اگنے کے لیے خاموشی چاہیے، اسے اندھیرا چاہیے، اسے مٹی میں چھپ کر پڑے رہنا چاہیے۔ اگر اسے کھلے میں رکھ دو اور سب کو دکھاتے رہو تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا بالکل تمہارے خوابوں کی طرح۔ فارس حیران رہ گیا۔ بزرگ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب تم اپنے خوابوں کا اعلان کرتے ہو تو لوگوں کی تعریف تمہیں وقتی خوشی دیتی ہے۔ تمہارا دماغ سمجھنے لگتا ہے کہ جیسے تم کامیاب ہو چکے ہو، پھر دل کی وہ آگ بجھ جاتی ہے جو اصل میں تمہیں محنت کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔
فارس کو اچانک سب سمجھ آ گیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ برسوں سے یہی غلطی کر رہا تھا۔ اس رات اس نے ایک نیا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک سادہ سا کام کرے گا، وہ ایک لکڑی کی کرسی بنائے گا، لیکن اس بار وہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ وہ خاموشی سے کام کرنے لگا۔ کبھی وہ تھک جاتا، کبھی غلطی ہو جاتی، کبھی اسے دوبارہ سے شروع کرنا پڑتا، مگر اس بار کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، نہ کوئی سوال تھا، نہ کوئی دباؤ تھا، صرف وہ تھا اور اس کی محنت۔ کئی ہفتے گزر گئے، آخر کار وہ کرسی تیار ہو گئی۔ جب فارس اس کرسی پر بیٹھا تو اس نے پہلی بار حقیقی فخر محسوس کیا، ایسا فخر جو باتوں سے نہیں بلکہ محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک پڑوسی نے حیرت سے پوچھا، یہ کرسی تم نے کب بنائی؟ تم نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں۔ فارس مسکرایا اور بولا، میں پہلے اسے مکمل کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی کاریگری کے قائل ہونے لگے، اس کا کام گاؤں میں مشہور ہو گیا۔ مگر اب فارس نے ایک بات ہمیشہ کے لیے سیکھ لی کہ وہ اب کبھی اپنے منصوبوں کا اعلان نہیں کرتا تھا، وہ صرف نتیجہ دکھاتا تھا، اور اب لوگ اس کے الفاظ نہیں، اس کے عمل کی عزت کرتے تھے۔ اب ذرا آپ خود سے ایک سوال پوچھیں، کتنی بار آپ نے اپنا مقصد سب کو بتایا اور پھر راستے میں ہار گئے؟ کتنے خواب صرف اس لیے ختم ہو گئے کیونکہ آپ نے انہیں بہت جلد بیان کر دیا؟ یاد رکھیں، خواب بہت نازک ہوتے ہیں، انہیں حفاظت چاہیے، انہیں خاموشی چاہیے۔ اپنے خوابوں کو دل میں رکھیں، انہیں محنت کی مٹی میں دفن کریں۔ جب وہ درخت بن جائیں تو دنیا خود انہیں دیکھ لے گی، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلی بار جب آپ کو اپنے بڑے منصوبے کے بارے میں سب کو بتانے کا دل چاہے تو ذرا رک جانا، خاموش رہنا، بیج کو اندھیرے میں اگنے دینا۔ جب وہ درخت مضبوط ہو جائے وہ خود بولے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں تاکہ یہ سبق زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ میں اپنے خوابوں پر خاموشی سے کام کروں گا۔ ایسی ہی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی کہانی زندگی کا بہت بڑا سبق سکھا دیتی ہے۔